خدمت کروں، کس کے ساتھ رواداری کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری مرتبہ بھی جواب میں فرمایا تیری ماں کی خدمت کر۔ پھر اس صحابی نے چوتھی مرتبہ سوال کیا اب کس کی خدمت کروں؟ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے نبی نے یوں کہا اپنے باپ کی خدمت کر۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں کا حق باپ پر مقدم ہے، 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ اور وہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ 3 تکلیفیں ایسی برداشت کرتی ہے جس کا باپ کو تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا ہے اس 3 تکلیفوں میں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مذہب اسلام نے ماں باپ کا 3 گنا حق ماں کا 3 گنا حق زیادہ رکھا ہے۔ پہلی تکلیف، ماں اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر 9 مہینہ پھرتی ہے۔ وہ 9 مہینے تک وہ جو تکلیف اٹھاتی ہے وہ تو وہ جانتی ہے، شروع کے 3 مہینے کیسے گزرتے ہیں اور اخیر کا مہینہ اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ چین سے سو نہیں سکتی ہے، چین سے کھا نہیں سکتی ہے، ان ساری تکلیفوں کا احساس شوہر کو نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وہ تو جس کو تکلیف ہوتی ہے اسی کو احساس ہوتا ہے کہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، باپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ایک تکلیف تو ماں یہ اٹھاتی ہے 9 مہینے تک۔ پھر دوسری تکلیف ماں جو اٹھاتی ہے وہ جننے کے وقت بچہ جب جنتی ہے اس وقت کا جو منظر ہوتا ہے، موت اور زندگی کے درمیان جاگنی کا جو منظر ہوتا ہے، لچکتا موت اور زندگی کے بیچ میں وہ جو عورت کی حالت ہوتی ہے وہ تو وہ اکیلی ہی جان سکتی ہے کہ اس پر کیا بیت رہی ہے اور کیا تکلیف ہو رہی ہے، اس کو تو باپ کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 تکلیفیں۔ اور تیسری تکلیف ماں جو اٹھاتی ہے پیدائش کے بعد اپنے بدن کا قیمتی جوہر دودھ کی شکل میں جو اس کو پلاتی ہے اور ابتدائی مرحلہ میں جو اس کی پرورش کرتی ہے، راتوں رات جاگتی ہے، یعنی کہ گیلے میں خود سوتی ہے، سوکھے میں بچے کو سلاتی ہے، رات میں کتنی مرتبہ اٹھ اٹھ کے بچے کے کپڑے بدلاتی ہے تاکہ میرا بچہ سوکھے میں سوئے، آرام سے سوئے۔ اور شروع کے ابتدائی جو وقت ہوتا ہے 1-2 سال کا، اس پرورش میں ماں جو تکلیف اٹھاری ہے اس کا باپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، باپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے، مذہب اسلام نے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ تو یہ ہے ماں کا مقام۔ ارے یہاں تک مذہب اسلام نے تعلیم دی ہے۔ مذہب اسلام ایک کامل اور مکمل نظام حیات ہے، اس میں ہر ایک کے حقوق کی بھرپور رعایت کی ہے اور ماں باپ کا تعلق اولاد کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کے احسانات اولاد پر زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے مذہب اسلام یوں کہتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے اگر اس تعلق میں، اس رشتے میں اگر مذہب بھی آڑ آ جائے تو بھی مذہب کو ایک طرف رکھ کے ماں باپ کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کرے۔ کہنے کا مطلب اگر ماں باپ دوسرے مذہب والے ہیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ روایتوں میں واقعہ لکھا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی ماں ان سے ناراض ہو گئی اور یوں کہا جب تک تو قبر میں واپس نہیں آئے گا وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، قسم کھا لی کہ جب تک تو قبر میں واپس نہیں آئے گا وہاں تک میں کھانا نہیں آؤں۔ گویا کہ اپنے بچے کو قبر میں لانے کے لیے اس نے بھوک ہڑتال کر دی، جب تک تو قبر میں نہیں آئے گا وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن سعد بن وقاص وہ تو اسلام مذہب میں داخل ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے،
اسلام ایسا تھوڑا سکھاتا ہے. تو وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. جب کھانے کا وقت آتا تھا نا تو اپنی ماں کا زبردستی منہ کھولتے تھے اور منہ کھول کر لقمہ بنا کر اپنی ماں کے منہ میں رکھتے تھے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت میں ایک آیت کے ذریعے سے اس کی منظر کشی کی ہے اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے مذہب کی مخالفت کریں، تمہارے مذہب کے خلاف کریں اور تمہیں کفر کی طرف دعوت دیں اور تمہیں کفر کی طرف لانے کی کوشش کریں، تب بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ چھوڑے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے. یہ ہے مذہب اسلام کی تعلیم. اسلامی معاشرت کے اندر ماں باپ کے بارے میں آج ہم سوچیں ہمارے گھروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہمارا کیا برتاؤ ہے. بلکہ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک آیت بھی ماں باپ کے حقوق پہ نازل نہ فرماتے اور ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم نہ فرماتے قرآن میں اور نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وحی نازل نہ فرماتے تو بھی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے احسانات کو گن گن کر ان کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے. جائے کہ قرآن نے کتنی تعلیمات اس کے بارے میں دی ہے. خالی قرآن نہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہر نبی پر اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے اور ہر کتاب میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے احسانات اور حقوق کو جان جان کر ان کے ساتھ حسن سلوک کو لازمی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہی کتاب تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 3 آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو ساتھ میں بیان فرمایا ہے. یعنی وہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ میں نازل ہوئی ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اس میں ایک کرے دوسری نہ کرے تو جو کیے وہ بھی قبول نہیں ہوگی. 2 ساتھ میں کرے گا تو ہمیں قبول ہوگی. اس میں ایک چیز یہی ہے، ایک آیت تو یہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو زکات ادا کرو. یہ 2 چیزیں ساتھ میں آئی ہے. اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکات نہیں دیتا تو اس کی نماز قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے زکات بھی نہیں دیتا ہے تو اللہ نماز کو قبول نہیں کرے گا. آدمی زکات دیتا ہے نماز میں تو زکات قبول نہیں ہوگی. اور دوسری چیز بیان فرمائی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ 2 چیزیں ساتھ میں آئی ہے. جو اللہ کی اطاعت کرے اور نبی کی اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ اطاعت اور اتباع دونوں کو قبول فرمائیں گے. اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کو قبول نہیں فرماتے ہیں. دونوں لازمی ہے، دونوں ساتھ میں. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ انشکر لی ولیوالدیک، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. اگر کوئی آدمی خالی اللہ کا شکر ادا کرے ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے اللہ اس کی شکر گزاری کو قبول نہیں فرمائیں گے. یہ دونوں ساتھ میں اللہ نے اتاری ایک ہی آیت میں ملا کر. یہ دونوں سب چیزیں ساتھ میں ہوگی تو اللہ اس کو قبول فرمائیں گے. تو ماں باپ کے متعلق کافی دنوں سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں. میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ دین بدین ہمارا معاشرہ اسلام سے ہٹ کر ہو رہا ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اپنے معاشرے میں نظر اٹھا کر دیکھیں لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. جہاں اونچی آواز سے بولنے کا منع کیا ہے وہاں ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہے. جہاں نیچی آواز سے بولنے کا حکم دیا ہے وہاں ماں باپ کے اوپر غصہ کیا جا رہا ہے. ماں باپ کے لیے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. ماں باپ سہمے گھر میں رہتے ہیں بچے سے ڈر کر کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ مجھے گھر میں سے نکال نہ دے. میرے دوستو یہ ماں باپ کے حقوق ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں.
ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کرے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.